یہ جو منہاج ہے ظاہری بات اصل الاصول کی حیثیت اس میں روایت کو حاصل ہے، لیکن جو اس کی صورتیں سامنے آئیں قریب عہد میں، اس میں ایک بڑا نعرہ اس منہاج کے لوگ لگاتے ہیں عدم تقلید کا، اپنے آپ کو غیر مقلد بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا اس منہاج کا تقاضا ہے کہ آپ نے جب روایت کو اصل بنا لیا تو اب کوئی اور شخصیت یا کوئی مکتبہ فکر اس کی تقلید نہیں ہوگی، بلکہ وہاں تو بڑی سخت اس کے لیے اصطلاح بھی استعمال کر دی جاتی ہے کہ تو شرک فی النبوہ ہے، اصل میں تو آپ نے روایت کی ایک طرح سے تقلید کرنی تھی، یا مثال کے طور پہ جو روایت نے ایک شاکلہ بنایا تھا، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، ان کے آثار کے نتیجے میں جو فہم آیا تھا، افراد کی طرف جا کے اگر آپ ان کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو یہ بھی پھر اس منہاج کے خلاف جاتا ہے۔ یقینا اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ یہ اگر آپ دوسرے پہلو سے بھی دیکھیں تو جو ہمارا ابتدائی دور ہے اس میں تو کوئی شخص یہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، یعنی وہاں پر تو صوفی روایت بھی تقلید کا لفظ استعمال نہیں کرتی، فقہی روایت بھی تقلید کا لفظ استعمال نہیں کرتی۔ یہ بہت بعد کی چیز ہے، اور یہ بالکل درست ہے کہ ابتداً تقلید کا اصول اس لیے اختیار کرنا پڑا تاکہ وہ لوگ جو فتویٰ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو قاضی کی حیثیت سے فیصلے کرتے ہیں ان کے ہاں اصول کے ساتھ وابستہ رہ کر فیصلے ہوں، اور فیصلوں کے معاملے میں ایک یونیفارمٹی موجود رہے، ان میں ہم آہنگی رہے۔ تو اس مقصد کے لیے تقلید کا اصول اختیار کیا گیا، یعنی اس میں دو طرح کے استدلالات کیے گئے۔ ایک یہ کہ پوری سوسائٹی میں لوگوں کو دین بتانا ہے، اور ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے اندر انتشار اور افتراق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ حنفی روایت کو سیاسی حیثیت بھی حاصل ہو گئی تھی، یعنی عباسیوں نے جب حنفی قضات مقرر کرنا شروع کیے اور قاضی ابو یوسف نے یہ حیثیت اختیار کر لی کہ وہ پوری سلطنت کے قاضی قضات ہیں، چیف جسٹس ہیں، تو اس میں قضاء کا پورا نظام ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ قضاء کے منصب میں آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں، جب آپ فیصلے کرتے ہیں تو اس میں ایک فیصلہ ایک شخص نے اس بنیاد پر کر دیا، دوسرے نے اس بنیاد پر کر دیا، اس سے ایک طرح کا قانونی اختلال پیدا ہوتا ہے پورے نظام میں۔ تو اس کے لیے ان علماء کو پابند کیا گیا، یعنی وہ ظاہر ہے کہ علماء ہی تھے جو افتاء کا کام کر رہے تھے یا قاضی کی حیثیت سے فیصلے کر رہے تھے، کہ وہ کسی ایک اصول کی پیروی کریں۔ اور وہ ایک اصول کی پیروی کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام نے یا ایک بڑی روایت نے جو قاعدے مقرر کر دیے ہیں کہ ہم کیسے دین پہ غور کریں گے، اس کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے جو رائے بھی دینی ہے دے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کو غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی، خاص طور پر ہماری ان سلطنتوں میں امام ابو حنیفہ کو یہ حیثیت حاصل ہوئی، بعض جگہوں پر یہی حیثیت امام شافعی کو حاصل ہو گئی، ادھر مغرب کے ممالک میں یہی حیثیت امام مالک کو دے دی گئی۔ تو ان بڑے لوگوں کو جب یہ حیثیت دی گئی تو جب آپ تقلید کا لفظ استعمال کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ نے کسی امام کو یہ حیثیت دے دی ہے تو اب آپ اس کے اصول سے انحراف نہیں کریں گے۔ اس کا مقصد بڑا اچھا مقصد تھا، یعنی آپ کا جو قانونی نظام ہے جس کے تحت سلطنت چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس کے تحت آپ حکم دیتے ہیں لوگوں کو، اس میں انتشار اور اختلال نہ ہو۔ ایک ہی چیز کے بارے میں ایک جگہ سے ایک حکم اور دوسری جگہ سے دوسرا حکم سامنے نہیں آنا چاہیے۔ پھر عامت الناس، اب اگر عامت الناس میں انتشار پیدا ہو جائے گا تو یہ خود قانونی نظام کے ساتھ بھی تضادات پیدا کر دے گا۔ تو نتیجے کے طور پر ایک انتظامی فیصلہ یہ بھی ہو گیا کہ عامت الناس کو بھی اسی طریقے سے کسی نہ کسی امام سے وابستہ رہنا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیے نا کہ یہ چیزیں کس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جب آپ نے قاضی کو ایک فقہ کا پابند کر دیا اور یہ کہا کہ اس کو اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، فیصلے کن پر ہونے ہیں؟ فیصلے تو عام لوگوں پر ہونے ہیں نا۔ عام لوگوں کے اندر انتشار فکر اگر موجود ہے تو فیصلوں میں اور عام آدمی کے رد عمل میں ایک تضاد پیدا ہو جائے گا۔ وہ ایک چیز کو دین قرار دے رہا ہوگا اور قاضی اس کے بالکل برخلاف فیصلہ کر رہا ہوگا۔ تو دونوں جانب ایک خاص طرح کی ہم آہنگی کے تقاضے سے یہ بات مان لی گئی کہ تقلید کا اصول ہی صحیح ہے، تاکہ لوگ اپنی ذاتی زندگی میں بھی نظم میں رہیں اور اجتماعی زندگی میں بھی نظم میں کوئی اختلال پیدا نہ ہو۔ چنانچہ ہمارے بڑے علماء میں سے جب ایک جلیل القدر عالم سے یہ پوچھا گیا، اور اسی ہمارے دور میں پوچھا گیا اور پبلک میڈیا پر پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں تقلید کیا کوئی دینی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک انتظامی ضرورت ہے۔ یہ بالکل صحیح جواب تھا، یعنی انتظامی لحاظ سے لوگوں کو یہ مشورہ دیا گیا اور قانون کو یا ضابطے کو یا حکم کو اس کا پابند کر دیا گیا کہ پوری سلطنت میں وہ ایک طریقے سے معاملات کو دیکھے گا، جس طرح کہ اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر باقی عدالتوں کو پابند رکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ تو سپریم کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو آپ نے باقیوں کو جب پابند کیا تو گویا تقلید ہی کے اوپر آپ پابند کر رہے ہیں۔ تو یہی اصول ہے جس کو اٹھا کر انہوں نے صدیوں پر پھیلا دیا
کہ اگر ہماری ایک ریاست قائم ہے، ہمارا ایک نظم قائم ہے، ایک ہماری خلافت قائم ہے، اس میں افتاء ہو رہا ہے، یعنی لوگ دین کے بارے میں رائے دیتے ہیں، اور قانونی معاملات میں اگر قاضی فیصلے کرتا ہے تو افتاء میں، قاضی کے فیصلے میں، اور جس کے بارے میں فیصلہ کیا جا رہا ہے، کوئی اضطراب اور اختلال کی صورت نہیں پیدا ہونی چاہیے، بلکہ یہ اوپر سے نیچے تک ہم آہنگ رہنا چاہیے اس نظام کو. اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ آپ ایک نظام اور ایک اصول کے اندر کھڑے ہو کر اگر بات کریں گے تو یہاں سے یہ چیز پیدا ہوئی. لیکن اگر روایت اصل ہے تو پھر اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ پھر تو مقابل میں آ گئے. تو یہ نہیں ہو سکتا نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک امام جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس کی رائے کے مقابل میں کوئی روایت آپ کے سامنے آ جائے. محدثین کے کام کے نتیجے میں روایات کے مجموعے بھی تیار ہو گئے، ان مجموعوں کے بارے میں بھی ایک عمومی اعتماد پیدا ہو گیا. اب بخاری ہے، مسلم ہے، یا امام مالک کی موطا ہے پہلی کتابوں میں سے، تو یہ وہ کتابیں ہیں کہ جنہوں نے ایک لحاظ سے مسلمانوں کے ذہن کو متاثر کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے. یا آثار کی کتابیں ہیں جیسے مصنف ہے، جس طرح اور دوسری کتابیں ہیں. تو جب آپ نے ان میں دیکھ لیا کہ یہ صحابہ کے آثار ہیں، یہ رسول اللہ کی احادیث ہے، تو اس سے جو ایک مجموعی تاثر بنا وہ یہ تھا کہ ہم پیغمبر کی پیروی کے مکلف ٹھہرائے گئے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں روایت مل گئی ہے تو پھر کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں. اور جن ائمہ کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ امام مالک کی تقلید کریں یا امام ابو حنیفہ کی تقلید کریں، آخر وہ بھی تو یہی کہتے تھے. ان کے زمانے میں تو یہ پابندی نہیں تھی. وہ ہر آدمی کو یہی تعلیم دیتے تھے کہ ہم تو اللہ کے رسول کی بات سمجھ رہے ہیں، تو پھر اصل پر کیوں نہ جائیں، پھر وہاں جائیں اور وہاں جا کر اس اصل بات کو سمجھ لیا جائے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ تقلید، تصوف اس لیے موضوع تنقید بن گیا سلفی روایت میں کہ وہ اپنی بنیادیں روایت میں ثابت نہیں کر سکتا. اور بالکل اسی طرح سے جب روایت میں جو کچھ کہا جا رہا ہے دین کی حیثیت سے وہ کسی فقہی رائے سے مختلف سامنے آ گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ پیغمبر کی بات سامنے آ گئی ہے تو اس کے بعد کسی دوسرے شخص کی رائے کو کیا اہمیت دی جا سکتی ہے. لیکن اس کا ظاہر ہے کہ ایک نتیجہ نکلا، اور وہ یہ کہ وہاں کوئی چیز ایک قاعدے اور اصول میں ابتدا سے انتہا تک چل رہی تھی. یہاں جب آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا روایت میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بھی اصول کی پیروی نہ کریں، ایک جگہ ایک چیز کو مان لیں، دوسری جگہ دوسری چیز کو مان لیں. اس وقت بھی جو لوگ عام طور پر ہمارے یہاں مصلحین کی حیثیت سے اٹھتے ہیں یا اٹھے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ حدیث کی کتابیں اپنے سامنے رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اصلاح کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے. عام آدمی کو اگر آپ دیکھیں تو جب آپ اس کو کہیں گے کہ یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، یہ روایت ہے، یہ کسی صحابی نے فرمایا ہے، تو لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے. بات بھی بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اس میں بیان ہو رہی ہوتی ہے. تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ بہت سی چیزیں جن کو ہمارے فقہا نے بڑی تنقیح کر کے ان کی ایک حیثیت متعین کی ہے اس کو بھی ہدف تنقید بنائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ بہت تنقیح کے بعد فقہا نے یہ رائے قائم کی ہو کہ فلاں چیز سنت ہے یا فلاں چیز نفل کے درجے کی ہے یا فلاں استحباب کے درجے کی ہے، لیکن ایک روایت آپ نے پڑھ دی اور آپ نے اس کو فرض ثابت کر دیا. تو یہ کہ کوئی چیز کس طریقے سے ایک پورے نظم کے اندر اوپر سے نیچے تک آتی ہے، یہ فقہا کے ہاں جب ہم فقہی روایت کی بات کریں گے تو وہ اس کو اس طرح ملحوظ رکھتے ہیں. لیکن یہ روایت ابتدا میں ایسی نہیں تھی. بتدریج جب اس کی اصل روایت ہی بن گئی تو پھر اس میں یہ انتشار پیدا ہونا لازمی تھا. چنانچہ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اس روایت میں اسی طرح سے کوئی ایک قاعدہ نہیں ہوتا جس کے اوپر چیزیں اوپر سے لے کے نیچے تک جڑی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ وہ ایک فروع کا مجموعہ بنتا ہے جس سے بعض اوقات کچھ اصول بھی اخذ کر لیے جاتے ہیں. بڑی اہم بات خان صاحب آپ نے فرمائی ہے.